مرزا غالب کی حالات زندگی۔ مرزا غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان غالب تھا۔ مرزا غالب 1869 میں پیدا ہوئے اور 1797 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مرزا غالب کے دادا مغل بادشاہ کے آخری زمانے میں ایران سے ہندوستان آئے۔ ان کے خاندان کو اس ملک میں مناسب مرتبہ نہیں ملا۔ غالب آگرہ میں پیدا ہوئے۔ دادا، باپ اور پھر چچا کی موت کی وجہ سے غالب بچپن ہی میں بڑی حد تک تنہا رہ گئے۔ ان کے نانا نے ان کی پرورش کی، لیکن ان کی تعلیم مکمل نہ ہو سکی۔ 13 سال کی عمر میں غالب کی شادی دلی کے ایک معزز نوابی خاندان میں ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد غالب آگرہ سے دلی آ گئے اور آخری دم تک یہیں رہے۔ غالب کے آخری دن لمبی بیماری کی وجہ سے تکلیف میں گزرے، لیکن ان کے مزاج کی شوخی اور ذہن کی تازگی آخری وقت تک برقرار رہی۔ غالب کو عام طور پر اردو کا سب سے بڑا شاعر کہا جاتا ہے۔ فارسی شاعری میں بھی غالب کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ زندگی کے ایک بڑے حصے میں غالب نے اردو میں بہت کم کہا۔ پھر لڑکپن اور جوانی کا بہت سا اردو کلام انہوں نے اپنے دیوان میں شامل بھی نہیں کیا۔ اس طرح ان کا اردو کلام ان کے فارسی کلام سے بہت کم ہے، لیکن آج دنیا جس غالب کو اردو کا سب سے بڑا شاعر مانتی ہے، وہ اسی چھوٹے سے دیوان میں جلوہ گر ہے۔ غالب کی شاعری کے بارے میں 2 باتیں بہت مشہور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فلسفی شاعر تھے، اور دوسری یہ ہے کہ ان کے کلام بہت مشکل ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لڑکپن اور جوانی میں جو ان کی شاعری اور بھی مشکل تھی، اور آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے غالب نے اپنے انداز کو اس قدر بدلا کہ وہ میر کی طرح شعر کہنے لگے۔ ان سب باتوں میں تھوڑی بہت سی سچائی ہے، مگر ان کو پوری طرح سچ سمجھ لینے سے غالب کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ غالب اس معنی میں فلسفیانہ شاعر ضرور ہیں کہ ان کے کلام میں زندگی اور کائنات کی بہت سی نازک اور باریک باتوں کی طرح اثار ملتے ہیں۔ یہ بھی صحیح ہے کہ غالب کے یہاں فکر کا پہلو زیادہ نمایاں ہے اور جذبات کا کم، لیکن غالب کی شاعری منظوم فلسفہ نہیں ہے۔ یہ شاعری ایک حساس اور سوچنے والے ذہن کے مختلف تجربات کا اظہار کرتی ہے، اور اس طرح ہمیں نئی نئی دنیاؤں کی سیر کراتی ہے۔ زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہ ہوگا پر ہم غالب کے کسی نہ کسی شعر ذریعے اظہار رائے نہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جتنے شعر ظرف استعمال ہو گئے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ شعر غالب کے ہیں۔ یہ بات بھی صحیح ہے کہ غالب کا کلام خاصا مشکل ہے، اور ان کا شروع کا کلام زیادہ ہی مشکل ہے، لیکن ان کا جو کلام ان کے مروج دیوان میں شامل ہے، اس کا بھی ایک بڑا حصہ غالب کی جوانی بلکہ نوجوانی کی یادگار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غالب شروع سے ہی بہت مشکل شاعر اور اس سے کم مشکل شاعر اور یہ ظاہر آسان شعر کہہ سکتے ہیں اور کہتے تھے۔ غالب کا کلام دراصل اس لیے مشکل لگتا ہے کہ ان کے یہاں معانی کی کثرت ہے۔ ان کے اکثر اثرات مختلف لوگوں کے لیے مختلف معنی کے حامل ہوتے ہیں۔ ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ صحیح معنی اسی نے سمجھے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ معنی کی
کثرت کی بنا پر غالب کے شعر کے کسی ایک معنی کو صحیح ترین کا درجہ دینا آسان نہیں۔ اگرچہ غالب نے اردو شاعری میں ایک ایسے طرز کی بنیاد ڈالی اپنے زمانے میں نیا تھا اور آج بھی نیا معلوم ہوتا ہے، لیکن زبان کو طے کرنے کے طریقے انہوں نے بڑی حد تک میر سیکھے ہیں۔